بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل البدل تابع ينسب إلى ما نسب المتبوعه وهو المقصود بالنسبة دون متبوعه۔ بھائی توابع کا ذکر پڑھ رہے ہیں، آج اس میں بدل پڑھیں گے۔ بدل تابع ایسا تابع ہے، نسب الیہ ما نسب الی متبوعہ، جو نسبت کی گئی اس کی طرف جو نسبت کی گئی اپنے متبوع کی طرف، ٹھیک ہے۔ وہو مقصود بالنسبت، وہ اپنی نسبت میں مقصود ہوتا ہے، دون متبوعی، جو اس کا متبوع مقصود نہیں ہوتا۔ بھائی تابع بدل کا متبوع کو بولتے ہیں مبدل منہ، اور یہ بدل ایسا تابع جو اس کی نسبت کی گئی، جو اس کے متبوع کی نسبت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تابع جو ہے مقصود ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جتنے بھی آپ نے توابع پڑھے اس میں متبوع مقصود ہوتا ہے، اس میں تابع مقصود ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید، یعنی تمہارا بھائی، یعنی مجھے بتانا یہ تھا کہ تمہارا بھائی آیا، لیکن زید تمہید کے طور پر اس کو وہ زید ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقصود کیا ہے؟ اخو کا تھا، ٹھیک ہے۔ فصل البدل بدل تابع ایسا تابع ہے، نسب الیہ ما نسب الی متبوعی، جو نسبت کی گئی ہے اس کی طرف جو اس کے متبوع کی طرف نسبت کی ہے، وہ مقصود بالنسبت، اور یہ بدل ہی نسبت میں مقصود ہوتا ہے، دون متبوعی، جو متبوع نہیں ہوتا۔ بھائی اس میں آئے گا مدلول مدلول مدلول، ایسے آتا رہے گا۔ بھائی مدلول کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں بولوں زید، اب زید جو دلالت کرتا ہے ایک معین شخص پر، ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، اب میں بولوں گا عبد الحمید، ٹھیک ہے۔ عبد الحمید اس پر دلالت کر رہا ہے، تو عبد الحمید کیا ہوا؟ دال، اور یہ شخصیت جو بیٹھی ہے یہ کیا ہوگی؟ یہ مدلول ہوگا۔ تو مدلول اس کو بولتے ہیں، من نام لے کر کسی شخصیت پر تعین کریں، یہ مدلول ہی گا، یہ مدلول بار بار آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ رہے ہیں۔ واقسام بدل اربع، بدل کے 4 قسم ہے۔ ایک بدل کل من الکل، ٹھیک ہے۔ وہو ما مدلولہ مدلول متبوع، وہ ایسا مدلول ہے جو اپنے متبوع کا مدلول ہے، یعنی جو متبوع ہے وہی اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید، یعنی تمہارا بھائی۔ ابھی زید بھی وہی ہے تو تمہارا بھائی بھی وہی ہے، یعنی جو مدلول ہے وہ اپنے متبوع کا عین ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مدلول متبوعی، وہ مدلول جو ہے اپنے متبوع کا مدلول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ نحو جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید، یعنی تمہارا بھائی، ٹھیک ہے۔ وبدل البعض من البعض، وبدل بعض من الکل، اور بدل بعض کل میں سے۔ ہاں، وہو ما مدلولہ جزء من المطبوع المتبوع، وہ مدلول جو ہے اپنے متبوع کے جز ہوگا، متبوع کے مدلول کا جز ہوگا، ٹھیک ہے۔ مدلول نحو ضربت زیدا رأسہ، مارا میں نے زید کو، یعنی اس کے سر کو، یعنی اس کے سر کی پٹائی کی، تو مار تو زید کو پڑی لیکن مارا کس کو؟ سر کو، تو سر اس کا جز ہے۔ بھائی زید کے بہت سارے جیسے سر ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس کا ایک جز کیا ہے؟ راس ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ نہ ضربت زیدا رأسہ، مارا میں نے زید کو، یعنی اس کے سر کو۔ وبدل الاشتمال، وہ مدلول متعلق متبوع ہی، وہ مدلول ہے جو اپنے متبوع کے مدلول کا متعلق ہے، نہ کل ہے نہ جز ہے، بلکہ اس کی متعلق کیجیے
کا صلب زید صوبہ چھینا گیا زید کو، یعنی اس کے کپڑے کو، یعنی کپڑا اس کا چھین گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کپڑا نہ زید خود ہے نہ زید کی جز ہے بلکہ اس کا متعلق ہے. یہ ایسا مدلول ہے جس کو جو نسبت ہے اپنے مطبوع کی طرف ثابت نہیں ہوتی. جیسے صلب زید، زید چھینا گیا. اب زید کو نہیں چھین سکتے نا، تو ایک دم سے ہم انتظار کریں گے کیا چھینا گیا، یعنی اس کی نسبت زید کی طرف ممکن نہیں ہے بلکہ کسی اور کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صلب زید چھینا گیا زید. ٹھیک ہے، کون صوبہ، اس کا کپڑا چھینا گیا. چوتھا وہ بدل غلط، دوسرا بدل غلط ہے. وہ ما یذکر بعد غلط، وہ جو یاد آئے غلطی کے بعد. ٹھیک ہے، میں بولوں جاءنی زید، لیکن زید نہیں آیا، پھر مجھے آیا زید تو نہیں، غلطی سے منہ سے نکل گیا امرا، نہیں امر آیا تھا. ٹھیک ہے، وہ ما یذکر بعد الغلط، غلطی کے بعد آیا. جہو نہ ہو جاءنی زید جعفر، آیا میرے پاس زید نہیں جعفر. رأیت رجلا حمارا، دیکھا میں نے آدمی کو، نہیں گدھے کو دیکھا. ٹھیک ہے، ہاں. وبدل ان کان نکرۃ من المعرفہ. بھائی اب ایک مسئلہ بتا رہا ہے، اس میں بدل میں مقصود کون ہے؟ مبدل میں نہ ہے، بدل ہے، بدل مقصود ہے. اس میں بدل مقصود ہے تو بدل اعلیٰ ہوا نا، بدل ہوا اعلیٰ، اور مبدل میں ادنا ہوا. تو بھائی اگر مبدل میں نکرہ ہو اور بدل نکرہ ہو، بدل معرفہ ہو، مبدل میں معرفہ ہو، اس کی چار صورتیں بنتی ہیں. ایک، مبدل میں معرفہ ہو، بدل بھی معرفہ ہو. مبدل میں نکرہ ہو، بدل بھی نکرہ ہو. مبدل میں جو ہے معرفہ ہو، بدل نکرہ ہو. مبدل میں نکرہ ہو، بدل معرفہ ہو. چار صورتیں. ٹھیک ہے، اب اگر مبدل میں دونوں معرفہ ہوں تو دونوں ایک جیسے. ٹھیک ہے، اگر دونوں نکرہ ہوں تو دونوں ایک جیسے. اگر مبدل میں وہ نکرہ ہو، بدل معرفہ ہو، تو وہ اعلیٰ ہوا. کیا؟ بدل جو مقصود ہے وہ اعلیٰ ہوا. اگر مبدل میں معرفہ ہے اور بدل نکرہ ہے تو مبدل میں اعلیٰ ہوا، وہ ادنا ہوا. اب کیونکہ مقصود جو ہے وہ بدل ہے، وہ ادنا ہو رہا ہے، وہ اعلیٰ ہو رہا ہے. تو اس صورت میں جب مبدل میں معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو تو بدل ادنا ہو رہا ہے. تو ادنے کو ختم کرنے کے لیے اس کے آگے صفت لی جائے گی، صفت دی جائے گی. بھائی صفت آتی ہے اسی لیے کہ اس میں تخصیص آ جائے. ٹھیک ہے، جیسے رجل بھائی بہت سارے لوگ، رجل عالم، اگر صفت دی جائے تو چند لوگ ہو جائیں گے. مثال غلام، ٹھیک ہے، غلام مثلا 1 کروڑ غلام ہے. ٹھیک ہے، میں بولوں غلام مومن غلام، وہ 1 لاکھ ہیں. تو تخصیص ہوگا 1 کروڑ سے کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ ہو گئے. تخصیص آئے تو تخصیص آ جائے تو وہ معرفے کے قریب آ جاتا ہے. تو اس لیے اگر بدل نکرہ ہو تو اس میں صفت دی جائے گی تاکہ تخصیص ہو جائے، اس کے قریب ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ ادنا زیادہ نہ رہے. صرف ایک صورت میں تخصیص دی جائے گی، باقی سب صورت میں تخصیص دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 2 صورت میں برابر ہو رہا ہے، ایک صورت میں اعلیٰ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ایک ہی صورت میں اسے تخصیص جائے گی. انکان والبدل انکان نکرۃ، اگر بدل نکرہ ہو من المعرفۃ، معرفے کے سے. ٹھیک ہے، مبدل میں معرفہ ہے اور بدل نکرہ ہے. یجب نعتہ، تو اسے صفت دی جائے گی. یہ قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ. ٹھیک ہے، قرآن میں ہے نا، بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ. بالناصیۃ مبدل میں ہے اور ناصیۃ بدل ہے. ٹھیک ہے، اب وہ مبدل میں الف معرف باللام ہے، معرفہ آ رہا ہے، اور ناصیۃ نکرہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے صفت کاذبۃ آ گئی. ٹھیک ہے، صفت لائے گا.
بن ناصب بحرف جار الناصیت مبدل منہ وہ معرفہ ہے ناصیت موصوف کاذبۃ صفت موصوف صفت من کا بدل ہوا مبدل میں بدل ٹھیک ہے تو اس میں تکرار سے آیا اور اس کا صفت دی گئی ٹھیک ہے ولا یجب ذلک عکسو اور نہیں ہے واجب اس کے عکس میں مانا بدل کیا ہو مبدل من کا ہو نکرا ہو اور بدل معرفہ ہو تو اس میں ضرورت نہیں ہے عکس مانا اس کو الٹا ٹھیک ہے ولا متجانسین اس کے برابر سرابر بھی یعنی برابر سرابر مانا کیسے ہوا مبدل من کیا ہو معرفہ ہو یا نکرہ ہو دونوں معرفہ ہو یا دونوں یا دونوں معرفہ ہو یا دونوں نکرے ہوں مبدل من معرفہ ہو بدل بھی معرفہ ہو مبدل من نکرا ہو بدل بھی نکرا ہو اس صورت میں بھی تکرار کرنا جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی واللہ اعلم بالصواب بہرحال بابا